ابن زبیر کے واپس آنے کے بعد معاویہ نے مروان کو اس مضمون کا پھر ایک خط لکھا: مصر و عراق و دمشق کے تمام سربراہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے، اور شام کے شرفا بھی اس معاملے میں ہمارے ہم خیال نظر آتے ہیں، پس اب تو اہل مدینہ سے بھی یزید کی بیعت لینا شروع کر دے۔ جب یہ خط مروان کے پاس پہنچا تو اس نے تمام صحابہ اور تابعین صحابہ کو جمع کیا اور منبر پر جا کر کہا: لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ امیر معاویہ اب کافی بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کو مسئلہ خلافت کے متعلق سخت پریشانی لاحق ہے، چاہتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ خدا بھی خوش ہو اور مسلمانوں کے لیے بھی دلی اطمینان کا باعث ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں تمہاری بھی رائے حاصل کرے، پس جو تمہاری رائے ہو اسے بیان کرو۔ مسجد کے گوشوں سے آوازیں بلند ہوئی کہ جو خدا اور بندوں کی خوشنودی کا باعث ہو، ہم سب اس پر راضی ہیں۔ مروان نے کہا: جو شخص اس کی ولی عہدی کے لائق ہے اور نہایت نیک سیرت، بامروت، صاحب انصاف و سیاست اور خلفائے راشدین کے قدم بقدم چلنے والا ہے، وہ اس کا بیٹا یزید ہے۔ یزید کا نام سنتے ہی اور لوگ تو خاموش ہو گئے، لیکن عبد الرحمن ابن ابو بکر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا: اے مروان، تو جھوٹ بکتا ہے، اور وہ شخص بھی جھوٹا ہے جس نے تجھے ایسا بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یزید ہرگز ان صفات کا انسان نہیں جو تو نے بیان کی، میں اس کی خلافت پر راضی نہیں ہوں۔ مروان کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور کہنے لگا: لوگو، یہ کلام وہ شخص کر رہا ہے جس کی شان میں خدا نے یہ آیت نازل کی ہے: والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو۔ یہ سن کر عبد الرحمن کا غصہ اور زیادہ بڑھا اور کہا: اے مروان، اب تیری جرت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس آیت قرآنی کو میری بابت بیان کرنے لگا۔ تو وہی شخص تو ہے کہ رسول خدا نے تجھ کو اور تیرے باپ کو شہر سے نکال دیا تھا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور مروان کا پیر پکڑ کر کھینچا اور کہا: اے دشمن خدا، منبر سے نیچے اتر کہ تو اس پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ بہت سے بنی امیہ بھی مسجد میں موجود تھے، انہوں نے چاہا کہ عبد الرحمن ابن ابو بکر کو ہلاک کر دیں۔ جب حضرت عائشہ کو یہ حال معلوم ہوا تو بہت سی عورتوں کو لے کر مسجد میں داخل ہوئی۔ مروان ام المومنین حضرت عائشہ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اسی عالم میں ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا: اے ام المومنین، میں تم کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو حق بات ہے وہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا: میں سچی بات کے سوا کچھ نہ کہوں گی، میں اس بات پر بہت سی گواہیاں پیش کر سکتی ہوں۔ اے مروان، تو وہی ہے کہ تمہارے باپ پر اللہ کے رسول نے اس وقت لعنت بھیجی جب تو اس کے صلب میں تھا۔ تو ترید ابن ترید ہے، تو میرے بھائی کے ساتھ کیوں اس قسم کی گفتگو کرتا ہے؟ اس واقعے سے مروان تو کیا، تمام بنی امیہ میں ایک غیر معمولی جوش پھیل گیا، اور اس کے متعلق ہر شخص نے علیحدہ علیحدہ خطوط لکھ کر معاویہ کو اطلاع دی۔ ان خطوط کو پڑھ کر معاویہ کو سخت اضطراب لاحق ہوا، اور اس نے یہ رائے قائم کر لی کہ مکہ و مدینہ میں یزید کی بیعت کا مسئلہ مکر و فریب کا جال پھیلائے بغیر حل نہ ہوگا، اور اس کے لیے وہیں جانے کی ضرورت ہے۔ اسی دوران حاکم مدینہ مروان بن حکم کا اس مضمون کا خط معاویہ کے پاس پہنچا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ عراق اور حجاز کے سرداروں کی ایک جماعت حسین ابن علی کی خدمت میں بہت آتی جاتی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے خروج کا اندیشہ ہے، البتہ تیرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کی طرف سے مجھے اطمینان نہیں۔ اس معاملے میں اب جو آپ کی رائے ہو اس سے مطلع فرمائیے۔